مہمانان نظام، عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے حضرات علماء کرام کا، مہمانان نظام کا، عزیز طلباء کا، کہ آپ حضرات ہماری حقیر سی دعوت پر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیوز کو جاری ساری رکھے اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ عاطفت ملت اسلامیہ کے اوپر عافیت اور سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے کسی بھی طرح، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، چاہے وہ ہماری بستی کے حضرات ہوں، باہر کے حضرات ہوں، ہمارے عزیز طلبہ ہوں، اس جامعہ کے اساتذہ ہوں، عملہ، اسٹاف، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے والد ماجد ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے سب اکابرین کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو ان مقامات سے، ان شخصیات سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اور میرے چھوٹے بھائی جناب مولانا عبد المالک صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مختصر نصیحت کروں، بس مختصر سی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے، ہمارے بے شمار مسائل ہیں اور ہمارے پاس وہ نسخہ ہے، وہ نسخہ شفا موجود ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے زیادہ حالات خراب تھے۔ کون سا مرض اور کون سی بیماری اور کون سا گناہ موجود نہیں تھا۔ آج ہم سب کا مزاج اور امت کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے جو ہے ہم باتوں کو نکال دیتے ہیں، اور وہ آزمودہ اور تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے کہ جس نسخے پر عمل کر کے امت مسلمہ کامیاب ہوئی، وہ وہی نسخہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، انہوں نے تابعین کو بتایا اور انہوں نے تبع تابعین کو بتایا، اور سینہ بسینہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ نسخہ آج تک ہمارے پاس چلا ہوا آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میرے بزرگوں، شریعت کے ہر حکم میں ہمارا نفع ہے، ہمارے سامنے رکاوٹیں موجود ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، خاندان ہے۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، حب اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، تو آپ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میرے بزرگوں، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو مٹنا ہے۔ ہمارے اندر بہت سے امراض ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سے گناہ ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح کہ کبھی ہم یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، میرے خاندان کی مجبوری ہے، اور جو ہے معاشرے کی مجبوری ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ان ساری مجبوریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس نفس نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صرف شریعت پر عمل کر لو۔ سب حضرات کو پتا ہے کہ جو ہے کون کون سی بیماریاں ہیں۔ الحمدللہ
علم بھی ہے، معلومات بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل کر کے ہم دنیا کی اور اخروی آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جیسا کہ مفتی عمران صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے کسی عمل کے بارے میں بتا دیجیے، کون سا عمل افضل ہے، مجھے آپ نصیحت فرما دیجیے۔ یہ مزاج امت کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو ہم کتابیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر مضبوط